جی، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہی ہے کہ آج کل ہر طرف پوری دنیا میں جو ہے وہ کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے، جس کی وجہ سے آ، اکثر کنٹریز میں اور شہروں میں جس میں کہ پاکستان بھی شامل ہے، وہاں پہ ایک طرح کا لاک ڈاؤن چل رہا ہے، اور یہاں پہ لوگوں کو جو ہے کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے گھروں تک ہی محدود رہیں۔ تو بالکل لوگوں کو اس چیز کو فالو کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ جو ہے یہ ابھی جیسے آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ ہر روز کچھ نئے کیسز آ رہے ہیں، جو کہ حکومت کے لیے ہینڈل کرنا یقیناً ایک بہت بڑا امتحان ہوگا، لیکن ساتھ ساتھ جو عام سٹیزنز ہیں انہیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ حکومت کی مدد کریں اور اپنے آپ کو گھروں تک محدود رکھیں، اور جو ہدایات بتائی گئی ہیں جس میں ہینڈ واش یوز کرنا ہے یا سینیٹائزرز یوز کرنا ہے یا اپنے آپ کو گھر تک محدود رکھنا ہے یا ایک ڈسٹنس رکھنا ہے، اب جس کے ساتھ بھی بیٹھیں تو ایک خاص ڈسٹنس بتایا گیا ہے، تو اس پہ آپ اگر عمل کریں گے تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہم بہت جلد اس مصیبت سے چھٹکارا پا لیں گے۔ لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گی، میں نے بہت سے دیکھے ہمارے جو علماء حضرات ہیں وہ بڑی عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں کہ جی مساجد میں جو ہے وہ اسی طریقے سے نماز جو جماعت ہوتی ہے اس کو پڑھانے کے لیے وہ زور دے رہے ہیں۔ بالکل میں یہاں پہ کہنا چاہوں گی کہ اسلام جتنا اسلام میں لوگوں کا خیال کیا گیا ہے وہ شاید ہی کسی مذہب میں کیا گیا ہو، جس میں کہ انہوں نے یہ تک کہا ہے کہ اگر آپ کی طبیعت خراب ہے تو آپ کھڑے ہو کے نماز نہ پڑھیں، آپ بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ لیٹ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ اشارے سے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ سفر میں ہیں تو آپ نماز نہ پڑھیں۔ اگر کوئی اس طرح کی وبا جیسے آج کل آئی ہوئی ہے یا اس طرح کی کوئی پرابلم ہے تو اس میں آپ گھر پہ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو حکومت کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ جو میڈیکل فیلڈ کے لوگ ہیں ان سے اس بارے میں بات کریں، اس لیے کہ یہ ایک ریلیجن کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک ہیلتھ ایشو ہے۔ اس کے لیے آپ لوگوں کو ڈاکٹر سے بات کرنی ہوگی۔ علماء حضرات تو ظاہر ہے وہ اپنی ایک دکان لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں اور ہر ایک کا اس میں اپنا کوئی مفاد ہوتا ہے، جو کہ ہر ریلیجن میں ہے کہ وہ کس طرح سے ریلیجن کا مس یوز کرتے ہیں اور کس طرح سے لوگوں کو جو ہے کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ نے یہی کرنا ہے، اور اس طرح سے لوگوں کو وہم و گمان اور اس طرح کی چیزوں کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ میں سب کو نہیں کہہ رہی، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ریلیجن کا مس یوز کرتے ہیں، ہمیں اس کو روکنا ہے، اور اس وقت جو جو حالت ہے پوری دنیا کی اور پاکستان کی، اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ جو میڈیکل فیلڈ کے لوگ ہیں ہمیں ان کے اوپر ریلائی کرنا ہے، ہمیں انہیں جگہ دینی ہے، اور ہمیں انہیں فالو کرنا ہے، نہ کہ ہمیں ان علماء حضرات کو فالو کرنا چاہیے۔ یہ ٹھیک ہے کہ آپ گھر بیٹھے آپ نماز پڑھیں، آپ دعا کریں، آپ جس مذہب سے بھی ہیں، اگر آپ ہندو ہیں تو آپ اپنے حساب سے عبادت کریں اور دعا کریں، ساری دنیا کے لیے کریں، صرف پاکستان کے لیے کیوں، ساری دنیا کے لیے آپ دعا کریں کہ جی سب لوگوں کو اس مصیبت سے چھٹکارا مل جائے، سب لوگ آرام سے رہیں، سب لوگ خوش رہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو میڈیکل فیلڈ کو فالو کرنا پڑے گا۔ اور اگر آپ اس کو مزید کچھ کرنا چاہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر کسی علاقے میں بہت زیادہ مساجد بنی ہوئی ہیں تو ان میں سے کچھ کو رہنے دیں، اور کچھ مساجد میں آپ جو ہیں وہ لوگوں کے رہنے کا، لوگوں کو رکھنے کا بندوبست کر سکتے ہیں، تاکہ وہ جنہیں آئسولیشن میں رکھنا ہے آپ اس کے لیے مساجد بھی یوز کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس جگہ کی کمی ہے اور ہمیں اس کمی کو کسی نہ کسی طریقے سے پورا کرنا ہے، اور یہ انسانیت کی خدمت ہے۔ میرے خیال ہے علماء حضرات کو بھی اس بات کو سوچنا چاہیے اور ان کو اسی حساب سے جو ہے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، کیونکہ جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی وہ اللہ کو جواب دینا ہے، تو اللہ کو آپ نے ہر حال میں جواب دینا ہے، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کیا اس کے لیے بھی۔ جیسے کہ تھوڑے دن پہلے بتایا گیا تھا کہ سندھ کے کسی علاقے میں ایک ہندو فیملی تھی اور اس کو راشن دینے کے ٹائم پہ منع کر دیا گیا کہ ہم اسے راشن نہیں دیں گے، حالانکہ بعد میں جو دوسری آرگنائزیشنز والے تھے وہ گئے اور انہوں نے ان کو وہ سب کچھ پرووائڈ کیا، لیکن جنہوں نے منع کیا ان کی عقل کے اوپر میں صرف ماتم ہی کر سکتی ہوں، اور کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن اس طرح کے لوگ پاکستان میں بہت کم ہیں، بہت سمجھے آپ جیسے آٹے میں نمک کے برابر ہیں اس طرح کے لوگ جو یہ بیہیویئر رکھتے ہیں، ورنہ زیادہ تر پاکستانی چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہو سب ایک دوسرے سے مل جل کر رہتے ہیں اور ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے ہیں، اور اس طرح کی باتیں جب سامنے آتی ہیں تو ہم لوگوں کو تھوڑا سا اور چوکنا ہو جانا چاہیے، تھوڑا سا اور خیال کرنا چاہیے، تاکہ ہماری وجہ سے کسی بھی مذہب کے بعد جو بھی کسی مذہب کو فالو کرتا ہے، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے کرسچن ہو، چاہے پارسی ہو، چاہے سکھ ہو، ہماری وجہ سے نہ کسی کے اوپر زیادتی ہو
اور نہ ہی کسی کا دل دکھے۔ اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے، کم از کم اس طرح کی جب وبا آئے گی ہے تب تو ان لوگوں کو تھوڑا سا خدا کا خوف ہونا چاہیے، اور میں امید کرتی ہوں کہ آئندہ ہم اس طرح کے واقعات ہمیں کم دیکھنے کو ملیں گے یا بالکل نہیں دیکھنے کو ملیں گے، یہ تو میں نہیں کہہ سکتی کیونکہ ہر طرح کے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں اور یہ تھوڑے دن میں پھر کچھ کر کے بیٹھیں ہوئے ہوں گے، لیکن یہ کہ ہم امید کرتے ہیں کہ ہم بہتری کی طرف جائیں گے، ایک دوسرے کی مدد کریں گے اور اپنی دعاؤں میں ہر مذہب کے لوگوں کو، ہر کنٹری کے لوگوں کو ہم یاد رکھیں گے، ہم پوری دنیا کے لیے دعا کریں گے کہ خدا پوری دنیا کو اس کرونا وائرس کے عذاب سے نجات دلا دے اور سب لوگ دوبارہ سے پہلے کی طرح ہنستے بولتے اپنے اپنے کام، اپنے اپنے گھروں میں رہیں۔ بہت شکریہ۔